بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شب برات میں 15 ایسی بدعات ہیں کہ جو مسلمان کرتے بھی ہیں۔ شب برات کی 15 ایسی بدعات ہیں کہ جن سے ہر ایک مسلمان کو بچنا لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ 15 بدعات کیا کیا ہیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی بدعات مسجدوں میں اجتماعی طور پر شب بیداری کرنا، یعنی عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ ایسے ہی سیر و تفریح یا ایسے ہی شور شرابے کی نیت سے مسجد کے اندر خوب زیادہ ٹولیاں بنا کر کے اور اجتماعی طریقے سے رات گزارنا اور اس کو ضروری سمجھنا، تو یہ سب سے بڑی بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بدعت کیا ہے کہ مخصوص قسم کے مختلف طریقوں سے نوافل پڑھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں 12 رکعتیں نوافل کی پڑھو اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ، 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو اور 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، یعنی اس طریقے سے کوئی مخصوص عبادت، مخصوص طریقے سے نوافل پڑھنا، تو یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، دین میں ثابت نہیں ہے۔ تو جو اس طرح کے نوافل ہوں، وہ جو دین میں جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اس طریقے پر ادا کرنا، اس طریقے سے پڑھنا، تو یہ بدعت کہلائی جائے گی۔ اس سے بچنا ہر ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کے طریقے جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ نوافل پڑھتے ہیں، مستقل نوافل پڑھتے ہیں، جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم اشراق کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، یا ہر نماز کے بعد میں جس طریقے سے ہم نوافل پڑھتے ہیں نا، سیم وہی نوافل ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نوافل نہیں ہوتے ہیں۔ یا کوئی اگر مخصوص نوافل ہے تو وہ صلاۃ التسبیح کے نوافل ہیں، کہ جس طریقے سے صلاۃ التسبیح کے اندر ہم جب صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں تو 15 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں اس میں، اور رکوع کی حالت میں باقی دوسری حالتوں میں 10 مرتبہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ تو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، باقی اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ ثابت نہیں ہیں۔ تو دوسری بدعت یہ تھی کہ مختلف طریقوں سے نوافل پڑھنا یا مخصوص قسم سے نوافل ادا کرنا، یہ دین کے اندر نہیں ہے، اس سے ہر ایک مسلمان کو بچنا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ تیسری بدعت یہ ہے کہ نوافل کی جماعت کرنا۔ کچھ لوگ اگر نوافل کی جماعت کرنے لگ جائیں، صلاۃ التسبیح کی جماعت کرنے لگ جائیں، یا اسی طریقے سے کوئی بھی نوافل، کوئی مخصوص نوافل، یہ دین میں نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت کہلائی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے چوتھی بدعت یہ ہے کہ ہوٹلوں پر گھومنا، بغیر کسی بات کے ہوٹلوں پر گھومنا اور بیٹھنا پھرنا، یہ شب برات میں یہ کیا ہے، یہ کام بدعت کا ہے، اس سے ہر ایک مسلمان کو بچنا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہیں نعت خوانی چل رہی ہے اسپیکر پر اور کہیں قوالیاں چل رہی ہے، تو یہ بھی بدعت کہلائی جائے گی۔ آپ کو صرف عبادت کرنی ہے، ان بدعات سے بچنی ہے۔ چھٹی بدعت یہ ہے کہ اس رات میں حلوے پکانے کو ضروری سمجھنا۔ چوراہوں پر، گلی گلی میں حلوہ پکایا جا رہا ہے، گھروں میں حلوہ پکایا جا رہا ہے اور پھر اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تو اس کو ضروری سمجھنا، یہ بدعت کہلایا جائے گا، یہ غلط کہلایا جائے گا۔ حلوہ کبھی بھی بناؤ آپ، تو اس کو اس رات میں بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ایصال ثواب کو ضروری سمجھنا، کچھ لوگ حلوہ بنا کر کسی لیے ایصال ثواب کرتے ہیں کہ حلوہ بنا کر کے ہم ایصال ثواب کریں گے۔ ساتویں بدعت یہ ہے کہ اس رات میں ایصال ثواب کو ضروری سمجھنا، یعنی حلوہ جو بنایا جاتا ہے وہ اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اس رات میں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، تو اس کو ضروری سمجھنا یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ضروری نہ سمجھے بلکہ ایصال ثواب کو کبھی بھی کر سکتے ہیں ہم۔ آٹھویں بدعت کیا ہے؟ آٹھویں بدعت یہ ہے کہ قبرستان میں خوب ٹولیاں بنا کر کے جانا اور گھومتے پھرتے جانا اور لوگوں میں شور شرابہ کرتے ہوئے جانا اور پھر وہاں جا کر کے چراغ جلانا، چراغا کرنا قبرستان کو، تو یہ بھی بدعت ہے، اس سے بھی ہر ایک مسلمان کو بچنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ نویں بدعت یہ ہے کہ اس رات میں جس طریقے سے عرفہ کا دن منایا جاتا ہے اس کو اس طریقے سے منانا، اور اسی طریقے سے 10ویں بدعت یہ ہے کہ اس رات میں یہ عقیدہ رکھنا کہ شب برات میں گھروں میں انسانوں کی روحیں آتی ہیں، جو روح جن کا انتقال ہو چکا ہے، جن مردوں کا، وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے آتی ہے گھروں میں، تو یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ حالانکہ روح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان روحیں وہ علیین میں پہنچ جاتی ہیں، کہ احادیث سے اور قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی ارواح، ان کی روحیں علیین میں جاتی ہیں، اوپر جاتی ہیں، اور کافروں کی، فجار کی روحیں جو ہوتی ہیں مرنے کے بعد وہ سجین میں جاتی ہے، یعنی جہنم میں جاتی ہے، نیچے جاتی ہیں بالکل۔ تو معلوم ہوا کہ انسان مر جانے کے بعد میں اب روح کا آنا جانا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کو پتہ ہے اس بارے میں کیا کرنا ہے، وہ ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گھر آتی ہیں یا کہتے ہیں، وہ پکا یقین نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ ہی کو پتہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، قرآن میں یہی حکم ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے اے نبی جی روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ یہ جو روح ہے ان کے بارے میں بتاؤ، کہ اس روح کے بارے میں بتاؤ، یہ کہ یہ تو میرے رب کا حکم ہے۔ تو جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ جانتے ہیں اس کے بارے میں،
کہ کس طریقے سے اللہ روح کو عذاب دیتے ہیں، کس طریقے سے روح کو دنیا میں بھیجتے ہیں، کس طریقے سے روح کہاں رکھنا ہے، سب کچھ اس روح کے بارے میں ساری ڈیٹیلز اللہ کے پاس موجود ہے۔ کسی انسان کے پاس اس کی ڈیٹیلز موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ ان کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، ان کو بھی نہیں پتہ ہے کہ روح کب آتی ہے گھروں میں اور کیا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں، اللہ کا حکم ہے، جب اللہ چاہیں گے روح کو عذاب دیں گے، جب اللہ چاہیں گے روح کو عذاب نہ دیں گے، یہ تو روح کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے۔ ایسے ہی 11ویں بدعت یہ ہے کہ جن کے گھروں میں انتقال ہوا ہے رشتہ داروں میں، تو اس رات میں وہاں جاتے ہیں اور اس کو جانے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو جس کا انتقال ہو جائے تو وہاں اس سے ملنے کے لیے جانا چاہیے، لیکن خاص کر دینا، ضروری کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 12ویں بدعت یہ ہے کہ بیری کے پتوں سے غسل کیا جاتا ہے اس رات میں۔ تو جو لوگ بیری کے پتوں سے غسل کرتے ہیں، یہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ آپ نارملی غسل کریں یا اس کو غسل کرنے کو ضروری سمجھنا، یہ بھی بدعت کہلایا جائے گا۔ ایسے ہی 13ویں بدعت یہ ہے کہ گھروں کو سجانا، چراغ جلانا، یہ بھی بدعت کہلایا جائے گا، اس لیے کہ دین کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایسے ہی 14ویں بدعت یہ ہے کہ مسجدوں کو چراغ کرنا، مسجد میں چراغ جلانا، لائٹیں جلانا اور خوب مسجد سجانا، اس طریقے سے اور عبادت نہ کرنا، یہ سب کیا ہے، یہ بھی بدعات سے تعلق رکھتی ہے۔ اور آخری بدعت جو سب سے بڑی بدعت ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں آتش بازی کرنا۔ مسلمان کے بچے بھی اور مسلمان بڑے نوجوان سب کچھ اس رات میں آتش بازیاں کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی اس بدعات سے بچ جائیں اور ان خرافات سے، ان جو بتائی گئی ہیں 15، ان ساری باتوں پر عمل کریں، ان ساری خرافات کو چھوڑ دیں اللہ کے واسطے، ان ساری بدعات کو چھوڑ دیں، اور جو 6 کام بتائے گئے ہیں پچھلی ویڈیو میں، آپ وہ 6 کام کریں، انشاءاللہ آپ کی شب برات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے گی۔ اور امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل ہوں، کوشچنز ہوں، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔